السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, سب کو خوش رکھے. دیکھیں, ایک کنفیوژن ہے بہت بڑی. اس سلسلے میں آپ سے کچھ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں بھی کافی لوگ اس بارے میں پوچھ رہے ہیں, آڈیو میسیجز پہ بھی وغیرہ وغیرہ, جو بھی اس کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں. تو وہ میں نے سوچا کہ میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتا ہوں تاکہ سب کی کنفیوژن یہ دور ہو جائے. جتنے بھی لوگ حج پہ جا رہے ہیں یا پہنچ چکے ہیں یا چند دنوں تک جن کی روانگی ہے, لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ حج کا جو خطبہ ہے کیا وہ سننا فرض ہے, واجب ہے؟ وہ تو عربی میں ہوگا, ہم اس کو سمجھ نہیں سکیں گے. ہم اتنا بڑا میدان ہے تو مسجد نمرہ کے اندر کیسے جا کے بیٹھیں گے, وہاں سپیس کیسے ملے گی, اور وہاں ہمیں کون بتائے گا کہ یہ جو خطبہ ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے, اس کو ٹرانسلیٹ کون کرے گا؟ اور پھر کچھ لوگ تو اپنے ایموشنز کو بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ابھی اتنا بڑا کوسچن ایک پڑا ہوا ہے کہ وہ کوئی محترمہ بھی پوچھ رہی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی عربی اس کا ترجمہ بتائے, تاکہ عربی لوگ رو رو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو میں بھی اس دعا میں شامل ہو جاؤں جو لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کے کافی کوسچنز ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں, یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ حج کے جو فرائض ہیں, حج کے جو واجبات ہیں, اس میں کہیں بھی حج کا خطبہ جو وہاں پہ ہوتا ہے مسجد نمرہ میں وہ سننا شامل نہیں ہے. یہ بات آپ سب نے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ حج کا خطبہ سننا آپ کے لیے فرض یا واجب نہیں ہے. بالفرض کسی نے حج کا خطبہ نہیں بھی سنا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کے لیے فرض یہ ہے, حج کا رکن اعظم یہ ہے, آپ کے لیے جو بہت زیادہ خوشی کا, بلکہ زندگی کی سب سے زیادہ خوشی کا سب سے بڑا دن ہونے والا ہے, وہ وہی ہونے والا ہے جب وقوف عرفہ کے لیے آپ میدان عرفات میں پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے, وقوف عرفہ کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ میدان عرفات میں پہنچ گئے ہیں تو آپ کو مبارک ہو, آپ تو حاجی ہو گئے ہیں. اب آپ مسجد نمرہ سے دور بھی ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, اور ہر بندہ مسجد نمرہ کے اندر تو سما بھی نہیں سکتا ہے. مسجد نمرہ اتنی بڑی تو نہیں ہے کہ 30 لاکھ لوگ اس کے اندر آ سکیں, اور وہاں پہ ساؤنڈ سسٹم اتنا بڑا تو نہیں ہے کہ ہر حاجی تک آواز جاتی ہو. بہت سارے لوگ تو مسجد نمرہ کے قریب پہنچ بھی نہیں پاتے ہیں. بہت سارے لوگ تو وہ پہاڑی پہ چڑھے ہوتے ہیں, کیا نام ہے, جبل رحمت کے اوپر, وہاں تو آواز بھی نہیں جا رہی ہوتی. اس لیے حج کا خطبہ اگر آپ نے نہیں بھی سنا ہے یا وہاں نہیں بھی پہنچ پائے ہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ ریلیکس رہیں, آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں, کہیں بھی کھڑے ہو جائیں, بلکہ آپ عصر سے پہلے کہیں سائڈ پہ چلے جائیں, وہاں زیادہ وقت تنہائی میں گزاریں. آپ کہیں پہ کھڑے ہو جائیں, کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو جائیں. آپ کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے, مطلب کسی درخت کے نیچے نہ ہو, چھتری کے نیچے نہ ہو, اکیلے کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہوں. آپ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کریں. آپ نے زندگی بھر جو بھی دل میں خواہشات تھی, 30 یا 40 سال جو آپ نے دعائیں کروائیں لوگوں سے, آج کے اس دن کے لیے, ان بابرکت لمحوں کے لیے, یہاں پہنچنے کے لیے اللہ نے آج آپ کو وہ نصیب فرمائے, تو آج کھل کے دعائیں کریں. میں تو کہتا ہوں کہ 10 ذی الحجہ کو آپ اپنے گروپ سے تھوڑا وقت سیپریٹ گزاریں. اگر آپ میاں بیوی ہیں, کپل ہیں, تو آپ کہیں سیپریٹ تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں. آپ تنہائی میں وقت گزاریں, اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کریں, کھڑے ہو کے دعائیں کریں. بہتر ہے کھڑے ہو کے کھلے آسمان کے نیچے اللہ سے دعائیں کریں. آپ کو لاکھوں لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے دعائیں کرتے ہوئے, روتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کہیں پہ بھی کھڑے ہو جائیں, آپ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. مسجد نمرہ کے اندر ہی جانا کوئی فرض نہیں. دوسری بات ذہن میں رکھیے گا کہ مسجد نمرہ پوری مسجد جو ہے وہ میدان عرفات کے اندر نہیں ہے. مسجد کا کافی حصہ جو ہے وہ میدان عرفات سے باہر ہے, تو آپ کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ کون سا حصہ اندر ہے, کون سا حصہ باہر ہے. ہمیں وہاں پہ نہیں جانے کی ضرورت ہے. آپ باہر بیٹھ کے خطبہ سن لیں, اگر وہاں آپ نے خطبہ ہی سننا ہے باہر بیٹھ کے سن لیں, اندر آپ کو جگہ ملے گی بھی نہیں, اور آپ نے زبردستی کرنی بھی نہیں ہے. پہلے آپ اتنے تھکے آئے ہیں, اگلے دن آپ کے مزید مشقت والے ابھی گزرنے ہیں. ابھی تو آپ نے آج رات کو مزدلفہ پہنچنا ہے, ہو سکتا ہے پیدل جانا پڑے, پھر آپ نے مزدلفہ میں وقوف مزدلفہ کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے مینا پیدل جانا ہے, وہاں سے اپنے خیمے میں پہنچنا ہے, پھر وہاں سے 10 ذی الحجہ کو اپنے خیمے سے اپنے جمرے کے پاس جانا ہے. وہ رستے بلاک بھی ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو 5-6 کلومیٹر ایکسٹرا پیدل چلنا پڑے. جمرے کے پاس بھی کراؤڈ ہوگا, جمرے پہ آپ نے کنکریاں مارنی ہیں, پھر آپ نے قربانی کی کنفرمیشن لینی ہے, گھنٹہ بیٹھنا پڑے, 2 گھنٹے قربانی والے کا انتظار کرنا پڑے گا. اس کے بعد حلق کروانا ہے, وہ بھی تو ٹائم لگ سکتا ہے نا. حلق آپ کے لیے تو ایک سیپریٹ حمام وہاں پہ نہیں بنا ہوا نا. ٹھیک ہے, حلق کروانے کے بعد پھر آپ نے, ہو سکتا ہے اسی دن اگر آپ نے طواف زیارہ کرنا ہے تو آپ نے مکہ مکرمہ شہر بھی جانا ہے یہاں سے, اور پیدل جانا ہے. پورے شہر میں ٹرانسپورٹ ویسے بند ہونی ہے, تو یہاں سے جب آپ نے مکہ مکرمہ شہر پہنچنا ہے, مسجد الحرام میں پہنچنا ہے, بہت سارے گیٹ ہی بند ہوں گے, رستے بند ہوں گے, مخصوص رستوں سے آپ نے اندر جانا ہے.
وہ بھی مشقت, اندر پہنچ کے اس دن وہ رش ہونا ہے مسجد الحرام میں جو کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا. سچی بات ہے, پاؤں پہ پاؤں آ رہا ہوتا ہے طواف الزیارہ میں, پھر اس کا آپ نے صحیح بھی کرنی ہے, پھر آپ نے واپس مینا بھی آنا ہے. تو یہ سارے مشقت والے کام تو بھی آپ نے کرنے ہیں. تو اگر آج مسجد نمرہ کے اندر جانے کے چکر میں, یہاں قریب بیٹھنے کے چکر میں, یا عربی خطبہ سننے کے چکر میں آپ زخمی ہو گئے, آپ تھک گئے, یا آپ کو کوئی خدا نہ خاصا کوئی پرابلم ہو جاتا ہے, تو اللہ کے بندے پھر اگلے معاملات کو کیسے ہم مینیج کریں گے؟ اور جو خواتین ہیں وہ تو ان کے معاملات تو زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں, بات سمجھ رہے ہیں نا, کچھ معاملات اشارہ نہیں ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ نے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. خدا را خواتین بھی اس بات کو غور سے سن لیں, کوئی مسجد نمرہ کے اندر خاتون جانے کی کوشش نہ کرے, آپ نے باہر ہی بیٹھ کے سننا ہے جو بھی سننا ہے. بلکہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی چھتری لے کے جائیں, اپنی چٹائی آپ کے بیگ میں آلریڈی ہونی ہے, چٹائی نکال لیں, کسی چھاؤں والے درخت کے نیچے بچھا لیں, وہاں بیٹھ کے خطبہ سن لیں. اگر خطبہ نہیں بھی آواز آ رہی کوئی بات نہیں, آپ اپنے ٹینٹ کے نیچے بیٹھیں, کھانا شانا آپ کا آئے گا وہیں سے کھائیں پییں آرام کریں اس دن. بلکہ بہتر ہے آپ غسل بھی کر لیں, 9 ذی الحجہ کو آپ غسل بھی کر لیں, میدان عرفات میں پہنچتے ہی فریش ہو جائیں گے. اس کے بعد آ کے اپنے وہ ٹینٹ لگا ہوگا اس کے نیچے بیٹھیں, عبادت کریں, نمازیں پڑھیں, تلاوت کریں. آج کا دن تو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا, سب سے خوبصورت اور وہ ایکسٹریم دن ہے جس کے لیے آپ نے 25 سال 30 سال کتنے سال دعائیں کروائی تھی, آپ کتنے سال پیسے جمع کرتے رہے تھے, کتنے سال روتے رہے تھے. آج اللہ نے آپ کو وہ دن نصیب کیا ہے, تو آپ آج کے دن کو میکسیمم دعاؤں میں گزاریں, میکسیمم استعمال کریں. اس کی بجائے آپ مسجد نمرہ کے اندر جانے کی کوشش کریں گے, کراؤڈ بھائی دھوپ بڑی ہوئی ہونی ہے, رش ہوتا ہے, حبس بھی ہوتی ہے, تو ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ آپ کہیں ہیٹ سٹروک کا شکار ہو جائیں, کہیں ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جائیں, کہیں گر کے بے ہوش ہو جائیں, تو پھر آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جانی ہے. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, ابھی تو آپ کے باقی کے دن مشقت والے رہتے ہیں, اس لیے آپ نے وہاں پہ ایسا کام نہیں کرنا. حج کا خطبہ سننا کوئی فرض نہیں ہے, کوئی واجب نہیں ہے, اور اگر رہ گیا تو کسی پہ کوئی دم بھی نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ جس نے خطبہ نہیں سنا ہے اس کا حج ہی نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوتا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کسی نے خطبہ نہیں سنا تو اس پہ دم واجب ہو جائے گا, ایسا بھی نہیں ہے. کوئی دم نہیں ہوگا, کوئی صدقہ نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ بالکل ریلیکس رہیں, آپ اپنے خیمے میں یا کہیں پہ بھی بیٹھ کے کہیں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. آج کا دن بڑا مقدس دن ہے, بابرکت دن ہے. یہ وہ دن ہے جو زندگی بھر آپ کو انشاءاللہ یاد بھی رہے گا, کبھی بھولے گا بھی نہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو, یہ میں اکثر ویڈیوز میں بولتا رہتا ہوں, کہ کمفرٹ زون میں رکھنا ہے. جتنا زیادہ آپ کمفرٹ زون میں ہوں گے, جتنے زیادہ آپ ریلیکس ہوں گے, جتنے زیادہ آپ ہیلدی ہوں گے, اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عبادت کا مزہ بھی آئے گا, عبادت کا لطف بھی آئے گا. اور جو اگلے دن آپ کے گزرنے ہیں یا آنے والے ہیں اس میں انشاءاللہ آپ کو پریشانی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا. اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, کائنڈلی اس بات کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اور اس کو ضروری نہیں سمجھنا, کمپلسری نہیں سمجھنا. یہ کوئی فرض نہیں ہے, کوئی واجب نہیں ہے, اس کو اپنے سر پہ سوار بھی نہیں کرنا ہے. پانی مجھے دے دیجیے گا. اس کو اپنے سر پہ سوار بھی نہیں کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے, بار بار روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ حاضر ہو کے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.